قطر پر حملہ ہوا تو پارس گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے، ٹرمپ کی وارننگ۔ اس سطح کے تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ قطر اس تنازع میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا اور ایران کی جانب سے مزید جارحیت کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسرائیلی حملے کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ٹرمپ کی وارننگ، قطر پر حملہ ہوا تو پارس گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے۔ اس سطح کی تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ قطر اس تنازع میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا۔ ایران کی جانب سے مزید جارحیت کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی حملے کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، ایسا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے کہ قطر پر حملہ ہوا تو پارس گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے۔ اس سطح کی تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ قطر اس تنازع میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا۔ ایران کی جانب سے مزید جارحیت کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی حملے کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ قطر پر حملہ ہوا تو پارس گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے، اس سطح کی تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ قطر اس تنازع میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا۔ ایران کی جانب سے مزید جارحیت کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور تگڑا وار، صہیونی ریاست پر دوسرے دن بھی کلسٹر میزائل داغ دیے، 1 ہلاک 5 اسرائیلی زخمی۔ تل ابیب میں عمارت منہدم، متعدد لوگ ملبے تلے دب گئے۔ مغربی کنارے میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 4 فلسطینی خواتین جاں بحق۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر، ابوظہبی میں ابچان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر میزائل حملہ۔ حکام کے مطابق اسٹیشن پر آپریشن عارضی طور پر معطل۔ سعودی عرب اور بحرین نے ایرانی ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا تگڑا وار، اسرائیل پر کلسٹر میزائل داغ دیے۔ ایران کا قطر میں بھی دنیا کے سب سے بڑے گیس اسٹیشن پر حملہ، راس لفان میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل، 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم اور فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے باعث کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو قطری حکام نے کہا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایران کا قطر میں بھی دنیا کے سب سے بڑے گیس اسٹیشن پر حملہ، راس لفان میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطی میں بھڑکتے شعلے، ریاض میں عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک، علاقائی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں خطے پر ایران کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایران خلیجی ممالک میں سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اجلاس کے شرکاء نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت خلیجی ریاستوں کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اعلامیے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائے۔ اجلاس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو محفوظ بنائے اور عالمی تجارت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رہ سکے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایران پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جہاں ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنایا، وہیں اسلامی ممالک کے لیے ہمیشہ مشکلات کو بڑھایا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ایران خلیجی ممالک پر حملے کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وقت آیا تو سعودی قیادت ضروری فیصلے کرے گی۔ سعودی عرب ضرورت پڑنے پر فوجی اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ اپنایا ہے۔ ایران کو خطے میں پراکسی گروپس کی حمایت بند کرنی ہوگی۔ ایران کو سمندری راستوں کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اگر ایران کو یہ لگتا ہے کہ خلیجی ریاستیں ایرانی جارحیت کا جواب نہیں دے سکتی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تاہم ہم سیاسی اور مذاکراتی عمل کو فروغ دینے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، سفارتی محاذ بھی گرم ہے۔ ریاض میں ترک وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسئلے کے حل کے لیے سفارتی تعاون بڑھانے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی پاکستان، ترکی اور مصری ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔
ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے پر غور۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا سوچ رہے ہیں اور امریکی جریدے کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کی توانائی کی تنصیبات پر مزید حملے نہیں چاہتے۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز سے متعلق ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے۔ توانائی تنصیبات پر دوبارہ حملے عالمی گزرگاہ پر رکاوٹ سے مشروط۔ پینٹاگون کی ایران جنگ کے لیے $200 ارب سے زائد بجٹ کی درخواست۔ خبر ایجنسی کے مطابق بجٹ کی درخواست وائٹ ہاؤس کو بھجوا دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں فرانسیسی صدر کا امیر قطر اور امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون کے مطابق فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت یقینی بنائیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فرانسیسی صدر کا امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت یقینی بنائیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے روسی صدر کا ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ مجتبی خامنہئی کے نام پیغام میں علی لاریجانی کو سچا دوست قرار دیا گیا۔ کہا کہ علی لاریجانی کا روس کے ساتھ تعلقات میں کردار یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں اور روسی صدر کا ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار سامنے آیا۔ مجتبی خامنہئی کے نام پیغام میں علی لاریجانی کو سچا دوست قرار دیا گیا ہے۔ کہا ہے کہ علی لاریجانی کا روس کے ساتھ تعلقات میں کردار یاد رکھا جائے گا۔ کویت میں حزب اللہ سے منسلک سیل بے نقاب 10 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کویتی وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ ملزمان اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر جمعے کو ہوگی۔ سعودی سپریم کونسل نے اعلان کر دیا ہے متحدہ عرب امارات، ترکی، قطر، بحرین اور کویت میں بھی عید 20 مارچ کو ہوگی۔ لبنان، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی عید جمعے کو منائی جائے گی۔ سنگاپور میں مسلمان عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتے کو منائیں گے۔ UAE میں کھلے میدانوں میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سپارکو نے عید الفطر 21 مارچ ہفتے کو ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ اپنے ناظرین کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں عید کے حوالے سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ عید الفطر کب ہوگی فیصلہ آج ہوگا۔ عید کا چاند دیکھنے سے متعلق مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ صدارتی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں محکمہ موسمیات اور سپارکو کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ عید الفطر آبائی علاقوں میں منانے کے لیے مسافروں کا بس اڈوں پر رش۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ سرکاری کرایہ نامہ پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سرگرم۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی بس اڈوں کی رات گئے سرپرائز انسپیکشن۔ اڈا مینیجر اور مسافروں کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ بس اڈے کی حدود کے باہر سے سواریاں اٹھانے پر 2 گاڑیاں عملے سمیت تھانے منتقل کر دی گئیں۔ DC اسلام آباد کی ہدایت کے مطابق کرایہ نامہ پر عمل درآمد یقینی بنانا ٹرانسپورٹرز کی ذمہ داری ہے۔